3 سال کی عمر میں نتاشا کا نکاح اس کے تایا زاد کزن ارمغان خانزادہ سے ہوا تھا، جو اس سے 10 سال بڑا تھا۔ لیکن موقع پاتے ہی اس کی ماں اسے لے کر امریکہ بھاگ آئی تھی تاکہ نتاشا گاؤں کی دقیانوسی روایت کی بھینٹ نہ چڑھے۔ پر جب نتاشا بڑی ہونے لگی تو وہ پاکستان جانے کی ضد کرنے لگی، پر وہ خوف زدہ تھیں کہ کہیں خاندان والوں کو علم ہو گیا تو وہ نتاشا کو چھین لیں گے۔ جبکہ ہر بات سے انجان نتاشا جھوٹ بول کر اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان چلی گئی تھی۔ جب ایئرپورٹ کے راستے سے ہی اسے اغوا کر لیا گیا تھا۔ جب وہ ہوش میں لوٹی تو اسے حویلی میں تھی جہاں سے اس کی ماں بھاگی تھی، جبکہ ارمغان اسے جینس شرٹ پہنے دیکھ غصے سے پاگل ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی۔ ایک اجنبی سا ماحول دیکھتے ہوئے ہی میں بے حد پریشان ہونے لگی تھی۔ میں اس وقت جس کمرے میں موجود تھی وہ بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا۔ میرے علاوہ اس کمرے میں کچھ سامان پڑا تھا جو دیکھنے میں بالکل ہی بیکار لگ رہا تھا۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے مجھے سر میں شدید درد کا احساس ہونے لگا تھا۔ کمرے میں ایک دروازے کے علاوہ نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان تھا۔ بند کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ کمرے میں بس ایک چھوٹا سا بلب تھا جہاں سے مدھم سی روشنی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اپنے ارد گرد کے ماحول پر غور کرتے ہوئے میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ میرا پورا بدن درد کی شدت کو محسوس کر رہا تھا۔ بند کمرے میں یوں ہی بیٹھے مجھے کئی گھنٹے ہونے کو تھے، مگر ابھی تک میں نے کمرے میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد اب مجھے پریشانی سی ہونے لگی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی آخر مجھے اس کمرے میں قید کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تبھی میں نے اپنے ارد گرد پڑے سامان کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بے جان جسم کو ہلانے کی کوشش کی تھی۔ میں بہت مشکل سے اپنے قدموں پر کھڑی ہو پائی تھی۔ لمبے لمبے چکروں نے مجھے فوراً ہی آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ میرے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں ٹھیک سے اپنے قدموں پر کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سر اس قدر وزنی تھا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں ہمت کرتے ہوئے سامان کو ٹٹولتے ٹٹولتے دروازے تک پہنچی تھی۔ زور زور سے میں دروازے پر دستک دینے لگی، لیکن میری دستک پر کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میرے علاوہ اس جگہ پر اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب تو مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی تھی۔ ہر طرف سے مجھے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے کے باوجود بھی جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو میں مایوسی کے ساتھ دوبارہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دبائے میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ اب مجھے اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں سوچنے لگی اور دل میں پچھتانے لگی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آخر میں یہاں آئی ہی کیوں؟ کاش میں نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی۔ مجھے اپنی ماں کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ میں اس بات پر بھی ندامت محسوس کر رہی تھی کہ یہاں میں اپنی ماں سے جھوٹ بول کر آئی تھی۔ اب اگر میں اس قید خانے سے آزاد نہ ہو پائی تو ماما کی کیا حالت ہوگی؟ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکلتی جا رہی تھی۔ رو رو کر میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے پانی تلاش کیا تو مجھے سامنے ٹیبل پر ایک جگ پڑا دکھائی دیا۔ میں گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے ٹیبل کے قریب پہنچی۔ جیسے ہی جگ کو اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ اس میں چند بوندیں پانی کی موجود تھیں۔ پیاس کی شدت نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں جگ کو اپنے ہونٹوں سے لگائے زور زور سے ہلانے لگی۔ چند پانی کی بوندیں میرے حلق میں اتری تھیں۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن مجھے تھوڑی تسکین محسوس ہوئی تھی۔ خود کو اس چھوٹے سے خستہ حال کمرے میں قید پا کر میرا صبر ختم ہونے لگا تھا۔ نہ جانے باہر دن تھا یا رات، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں زور زور سے چلانے لگی۔ دروازے کے نیچے کچھ جگہ تھی۔ میں نے جلدی سے دہلیز پر جمی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اکھیڑا تھا۔ دروازے کو نیچے سے کچھ جگہ بن گئی تھی جہاں سے جھانک کر باہر کا منظر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں اپنی ناک زمین سے جوڑے باہر جھانکنے لگی۔ باہر بھی سوائے گھپ اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا۔ کمرے میں ایک 0 سائز کا بلب لگا ہوا تھا جس کی مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور یہ سوچنے لگی کہ آخر اس ملک میں میرا کون دشمن ہے؟ آخر وہ کون ہے جس نے مجھے پاکستان میں قدم رکھتے ہی میرا استقبال مجھے اس قید خانے میں پھینک کر کیا تھا؟ میں اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ چند قدم چلنے پر ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی تو میں نے خود کو اس قید خانے میں پایا تھا۔ دماغ پر زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک دھندلی سی فلم تھی جو میرے دماغ میں مسلسل چل رہی تھی، لیکن مجھے یہاں قید کرنے کا اصل مقصد اور وجہ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
کافی دیر خود سے لڑنے کے بعد اب میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ رات کا وقت ہے کیونکہ ہر طرف یہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کہیں پر بھی اجالے کی کرن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں بھوکی پیاسی کئی گھنٹوں سے بے جار و مددگار اس قید خانے میں بند تھی۔ اپنے کیے گئے فیصلے پر آنسو بہاتے ہوئے میں جلدی گہری نیند سو گئی تھی۔ کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ اکیلی نہیں ہوں اور بھی بہت سے لوگ جہاں موجود ہیں جنہیں میں محسوس کر سکتی تھی، جن کے قدموں کی آہٹ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح وار کر رہی تھی۔ میں ہمت کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہ رہی تھی، لیکن بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر رکھا تھا۔ میرا اپنا وجود پر بالکل بھی قابو نہیں تھا۔ بہت مشکل سے ارد گرد کی چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے گرتی سنبھلتی دروازے تک پہنچی تھی۔ اب میں زور زور سے دروازے پیٹنے لگی۔ کون ہے باہر؟ دروازہ کھولو، مجھے کسی نے اندر قید کر رکھا ہے، خدا کے لیے کوئی تو دروازہ کھولو، میرا قصور کیا ہے؟ میں زاروں کی طرح روتے ہوئے مسلسل مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کافی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد بھی کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایسا کوئی نہیں تھا جو میری پکار پر آ کر اس بند دروازے کو کھولتا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ میں نے تو کسی کو کچھ نہیں بگاڑا اور ہوش میں پہلی دفعہ پاکستان آئی ہوں، پھر میرا یہاں کون دشمن ہے جس نے مجھے یوں اس قید میں ڈال رکھا ہے؟ اے خدا، میں کیا کروں؟ اماں، میں نے آنسو بہاتے ہوئے کہا تھا۔ اماں پریشان ہو رہی ہوں گی، کیسے بتاؤں کہ ان کی بیٹی کس مصیبت میں گھری پڑی ہے؟ میں مسلسل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر اب میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میرا صبر ختم ہو گیا تھا۔ میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی، خدا رے اس دروازے کو کھول دو، میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی، خدا کے لیے کوئی تو اس دروازے کو کھول دو۔ رو رو کر میں اپنی آزادی کی دہائی دے رہی تھی، لیکن کسی نے میری ایک نہ سنی۔ تھک ہار کر میں کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ابھی بھی جا کر بیٹھی ہی تھی کہ مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ بہت قریب سے سنائی دی۔ میں نے جلدی سے نظر اٹھاتے ہوئے دروازے پر دیکھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دروازے سے تالا کھولنے کی آواز سنائی دی۔ اب مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ کوئی تو ہے جو میری مدد کے لیے اس دروازے کو کھول رہا تھا۔ میں نظر ٹکائے دروازے کی طرف یکساں دیکھتی جا رہی تھی۔ دونوں ہاتھ دعا میں اٹھاتے ہوئے میں مسلسل اپنے پروردگار سے دعا کر رہی تھی، میری مدد فرمائے پروردگار، یہ دروازہ کھل جائے، کوئی تو مسیحا آئے جو مجھے اس قید سے رہائی دلا سکے۔ ابھی میں دعا کرنے میں مشغول تھی کہ اچانک سے ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ باہر سے سورج کی آتی روشنی نے میری آنکھیں بند کر دی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے آنکھیں میچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی دھیرے دھیرے میں نے اپنی آنکھیں کھولنی شروع کی۔ دروازے پر مجھے شاندار شخصیت کا مالک ایک مرد کھڑا دکھائی دیا۔ میں اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ مرد مجھے دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ میں نے معصوم لہجے میں اس نوجوان مرد سے پوچھا، کون ہو آپ اور مجھے یہاں کیوں بند کر رکھا ہے؟ میرے سوال پر وہ مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھتے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام نتاشا ہے، میں ایک ہائی لیول طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے بابا امریکہ میں ایک اچھی جگہ جاب کرتے تھے اور ماما گھریلو خاتون تھیں۔ پاکستان سے بابا ایک وڈیرے فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ بابا اپنا گاؤں چھوڑ کر باقی تعلیم کے لیے امریکہ بسے تھے اور وہیں پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بابا اپنے خاندان کی بے تکی رسومات سے بے حد پریشان رہتے۔ انہیں اپنے گاؤں کے دقیانوسی رسموں سے شدید نفرت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بابا جب امریکہ پڑھائی کے لیے آئے تو پھر وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، وہ واپس اپنے گاؤں نہیں گئے تھے۔ بابا کی فیملی کے دوسرے گاؤں کے وڈیروں سے سخت دشمنی تھی۔ زندگی اور موت ان کے لیے کھیل ہوتا۔ دشمنی کی آڑ میں وہ ایک دوسرے کے کئی نوجوان بیٹے موت کے بھینٹ اتار چکے ہوتے، لیکن یہ خونی کھیل نسل در نسل چلتا ہی چلا آ رہا تھا۔ بابا اپنی فیملی کے سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ بابا کے علاوہ بابا کی ایک بہن اور ایک بڑا بھائی تھا۔ دونوں کی شادی ایک ساتھ کی گئی تھی۔ دشمنوں نے شادی کے دن بڑے بھائی اور بہنوئی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس طرح دو بستے بستے گھر ایک ہی وقت میں اجڑ گئے تھے۔ گاؤں میں کہرام مچ چکا تھا۔ بہن اور بھابھی ایک ساتھ ہی بیوہ ہو گئیں، لیکن اس بات کا میرے دادا جی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ انہیں صرف اپنی دشمنی نبھانا آتا تھا۔ نسل در نسل جو دشمنی چلی آ رہی تھی، دونوں فرقوں میں کوئی بھی اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔
میرے بابا ان حالات میں رہ رہ کر تنگ آ چکے تھے۔ وہ اپنے بابا کو بھی سمجھا سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن جب انہیں کسی بھی طرح گاؤں کے حالات ٹھیک ہوتے دکھائی نہ دیے تو وہ اعلیٰ پڑھائی کا کہہ کر امریکہ چلے گئے اور پھر کبھی لوٹ کر واپس پاکستان نہیں آئے تھے۔ بابا کو مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ لڑائی جھگڑے، دشمنداری، ان سب باتوں سے بابا دور بھاگتے تھے۔ امریکہ آ کر ماما اور بابا ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تو ان کی پسند کی شادی تھی، اور یہ بات بابا کے گھر والوں کو بالکل بھی گوارا نہ تھی۔ پورا گاؤں اس بات پر اعتراض کیے ہوئے تھا۔ اسی دوران خدا نے انہیں مجھ سے نوازا تھا۔ میں جب بڑی ہوئی تو میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اپنے بابا کے بارے میں سوال کیا تو ماما نے بتایا کہ بابا کے گاؤں کی گہری دشمنی کی نظر میرے بابا بھی ہو گئے تھے۔ بابا دادی ماں سے بہت محبت کرتے تھے اور دادی ماں کی محبت کی خاطر ٹیلی فون پر رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ دادی ماں ہمیشہ رو کر بابا سے گاؤں چکر لگانے کا کہتے تو بابا ہمیشہ کوئی نہ کوئی بات کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ ماما شروع سے ہی امریکہ میں پلی بڑھی تھی، اس لیے ماما کبھی پاکستان نہیں آئی تھی۔ جب بابا نے اپنے گھر والوں کو اپنی شادی کے بارے میں بتایا تو میرے دادا جی نے بہت اختلاف کیا، بابا کو برا بھلا کہا اور جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی تک دی۔ بہت زور لگایا کہ بابا ماما کو چھوڑ کر واپس گاؤں چلے آئیں، لیکن بابا نے دادا جان کی ایک نہ سنتے ہوئے ماما کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھایا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ماما اور بابا کو مجھ سے نوازا۔ میری پیدائش کے بعد بابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب تو بابا کو یہ سوچ کر اور زیادہ خوف آتا کہ وہ بیٹی کے باپ ہیں۔ گاؤں جانے کا وہ کبھی سوچتے تو فوراً سے کہہ دیتے کہ گاؤں کے حالات جس طرح کے ہیں میں نہیں چاہتا کہ مجھے وہاں جا کر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ بابا اور ماما مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے۔ ایسے ہی پیار محبت سے وقت گزرتا گیا۔ دادی اور دادا کو جب میری پیدائش کا پتہ چلا تو انہوں نے ہر طرح سے بابا کو گاؤں بلانے کی کوشش کی۔ بابا گاؤں کی دقیانوسی رسموں سے بھاگتے تھے۔ دادی اور دادا نے بابا سے وعدہ کیا کہ کچھ دن کے لیے آ جاؤ پھر واپس چلے جانا۔ شاید یہ کوئی گہرا جال تھا جسے ماما اور بابا کے لیے بنا جا رہا تھا۔ ماما اور بابا کی شادی سے اگر پاکستان میں کچھ لوگ ناخوش تھے تو امریکہ میں بھی ماما نے شادی اپنے بھائی کے فیصلے کے خلاف جا کر کی تھی۔ میرے ماموں بھی ماما اور بابا کی شادی سے ناخوش تھے۔ پھر میری پیدائش کے بعد دونوں ہی گھروں میں خوشیاں بکھر گئیں اور سب ماما اور بابا کو معاف کر کے ان سے ملنے لگے تھے۔ میں 3 سال کی تھی جب مجھے ماما اور بابا اپنے ساتھ پاکستان لائے تھے۔ مجھے میرے ددیال نے بے حد پیار دیا تھا، لیکن میرے دادا جو کہ ماما کو سخت ناپسند کرتے تھے، دل سے ماما کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ ماما کا رہن سہن پہناوا ماڈرن سٹائل کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دادا ہر وقت ماما کو مذاق اڑاتے دکھائی دیتے۔ ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی سازشی چلتی رہتی۔ ماما اس گھٹن والے ماحول میں آ کر بے حد پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے دادا نے اپنے گاؤں کے کچھ رسموں کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا تھا۔ جب میں بڑی ہوئی اور بابا کا ساتھ نہ پایا تو ماما نے مجھے بتایا کہ پاکستان جانے کے بعد وہاں بابا بھی دادا کی دشمنی کے بھیڑ چڑھ گئے تھے۔ پھر بابا کی وفات کے بعد ماما مجھے لے کر ہمیشہ کے لیے امریکہ واپس آ گئی تھی۔ میں اپنے خاندان کے بارے میں بس اتنا ہی جانتی تھی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم تھا۔ مجھے اپنے دادا سے سخت نفرت تھی۔ دادا ہی تھے جن کی ضد نے مجھ سے میرے بابا تک کو چھین لیا تھا۔ میں اکثر ماما کو پاکستان میں کسی سے بات کرتے سنتی اور جب میں پوچھتی تو ماما ہمیشہ میری بات کا جواب دیے بغیر بات کو ٹال دیا کرتی تھی۔ اب میں بڑی ہو چکی تھی، میرے سوال بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ماما اب بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر فون پر کسی سے بات کرتی تو بابا کو یاد کر کے رو پڑتی۔ ایک روز میں نے ماما کو فون پر بات کرتے سنا تو مجھے اس بات کا شک ہوا کہ ماما بابا کی فیملی میں سے کسی کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ میرے بار بار پوچھنے پر آخرکار ماما نے اس حقیقت سے پردہ اٹھا ہی دیا کہ جب ماما پاکستان گئی تھی تو وہاں سے دادی ماں نے ماما کو واپس امریکہ بھیجا تھا۔ اس طرح میری اور ماما کی دادی جان نے بچائی، تو اس لیے امریکہ آنے کے بعد بھی ماما نے صرف دادی ماں سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ دادی ماں میرے بارے میں پوچھتی، میری تصاویر منگواتی تو اتنے میں ہی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اب کیونکہ دادی ماں بھی بیمار رہنے لگی تھی تو میں اکثر ماما سے کہتی میری نتاشا سے بات کروا دو، بہت جی چاہتا ہے اپنے ہارون کی اکلوتی اولاد کو دیکھنے کا، اس سے باتیں کرنے کا۔ دیکھنا تو اب شاید ممکن نہیں تھا کیونکہ بابا والے حادثے کے بعد ماما بہت بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ وہ تو پاکستان کا نام سنتے ہی گھبرا جاتی تھی۔ دادی ماں اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی جب ماما نے میری دادی ماں سے بات کروائی تھی۔ دادی ماں کے منہ سے نکلے محبت بھرے لفظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے تھے۔ میں اکثر ماما سے کہتی کہ ہمیں پاکستان جا کر دادی ماں سے ملنا چاہیے، لیکن ماما ہمیشہ پاکستان جانے سے منع کر دیا کرتی۔ ماما کے دل میں دادا کی اس دشمنی کا خوف بیٹھ گیا تھا جس نے میرے بابا کو مجھ سے چھینا تھا۔
اب حالات ویسے نہ رہے تھے۔ دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور دادی ماں بھی اپنی آخری سانسیں گن رہی تھیں۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی ماما نے پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں اپنے بابا کا گاؤں دیکھوں، میں اپنے بابا کا وطن دیکھوں۔ کیونکہ میں امریکہ میں پلی بڑی تھی، اس سے میرا پہناوا بھی اپنی ماں کی طرح ہی تھا۔ جینس اور شرٹس میرا لباس تھا۔ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جانا ہماری فیملی میں برا نہیں مانا جاتا تھا۔ ماما کو بار بار منانے پر بھی جب مجھے پاکستان جانے کی اجازت نہ ملی تو میں نے ماما سے جھوٹ بول کر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میرا دل تڑپتا تھا اپنی دادی سے ملنے کو۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پلان بنایا اور ماما سے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے کا کہہ کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے پاکستان کے ایئرپورٹ پر قدم رکھا تو ایک زوردار ضرب سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھولی تو میں نے خود کو ایک بند کمرے میں قید پایا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میرے سر پر شدید درد ہو رہا تھا۔ میں اس اندھیرے کمرے میں بیٹھی اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کمرے میں ایک چھوٹے سے بلب کی روشنی کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا جہاں سے روشنی اندر آ سکی۔ کمرے میں ایک دروازہ تھا جس کے علاوہ نہ کوئی کھڑکی اور نہ کوئی روشن دان دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنے ارد گرد غور کرنے لگی تو معلوم ہوا کہ جیسے کچھ بیکار سامان اس کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ اب مجھے اس بات کا تو یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک اسٹور روم میں قید کر دی گئی تھی۔ بار بار دروازہ پیٹنے پر بھی کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کس نے قید کیا اور باہر دن ہے یا رات۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ پریشان حال میں اس قید سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑا رہی تھی، لیکن کسی صورت بھی اس بند کمرے سے نکلنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں اپنے گھٹنوں میں منہ دیے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگی۔ آج مجھے اپنے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ ماما ٹھیک ہی کہتی تھیں، یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں۔ میں ماما سے جھوٹ بول کر پاکستان آئی تھی۔ کاش میں نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی اور پاکستان نہیں آتی تو آج میں ان حالات میں نہ ہوتی۔ یہ سوچتے ہوئے میں زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ اب مجھے اس قید سے کیسے رہائی ملے گی، یہ سوچ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے مسلسل دروازہ پیٹتے اور چیختے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن میری پکار کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو میری آواز سنتا۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ جس طرح میرے بابا دشمنی کی نظر ہو گئے تھے، اب میرا بھی حال وہی ہوگا۔ میرے دل میں ڈر اور خوف بیٹھ گیا تھا۔ کئی گھنٹے میں دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب دروازہ نہ کھلا تو رو رو کر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند سو گئی۔ قدموں کی تیز آہٹ سے میری آنکھیں کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ میں ابھی بھی ایک اندھیرے کمرے میں قید تھی۔ بھوک اور پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں اٹھ کر دروازے تک جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن بھوک کی وجہ سے ہونے والی کمزوری سے میں اپنے قدموں پر کھڑی بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ ابھی میں اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ مجھے دروازے پر لگا تالا کھلتے ہی محسوس ہوا کسی کے قدموں کی آہٹ نے میرے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شاندار شخصیت کا مالک میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا۔ دراز قد، چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی، چہرے پر غصے کے تاثرات اور آنکھوں میں غصے کی لالی۔ سفید کلف والی شلوار قمیض پہنے ایک آدمی میری نظروں کے سامنے کھڑا تھا۔ میں اسے کمرے میں آتا دیکھ کر فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مجھے خون خوار نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ میں پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی کپکپاتے ہونٹوں سے میں نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، کون ہو آپ اور مجھے یہاں کیوں قید رکھا ہے؟ میرا اتنا ہی پوچھنا تھا کہ وہ آدمی غصے سے میرے اوپر دھاڑا تھا۔ تو آخر کار تم میری گرفت میں آ ہی گئی۔ کئی سال میں نے تمہارا انتظار کیا۔ دراز قد و قامت والا آدمی اپنے روب دار آواز سے مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ڈر بھی رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس لہجے میں مجھ سے کسی نے بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بچی تھی۔ ماما نے کبھی چیخنا تو دور کی بات، کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور آج مجھے ایک عجیب و غریب سے ماحول کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے میں یکسار اس انسان کو دیکھ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میرا حلق خشک ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی بات پوچھے بغیر اسے پانی کا اشارہ کیا اور دھڑم سے زمین پر جا گری۔ میں پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک خوبصورت شاندار کمرے میں پایا تھا۔ میں خوف کے مارے خود میں ہی سمٹتی جا رہی تھی۔ تبھی میری نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی جہاں پر وہی شخص بیٹھا تھا جس نے مجھے اس اندھیرے کمرے میں قید کر رکھا تھا۔
उसे शानदार कमरे में पाकर मैं घबरा गई थी। उठकर बिस्तर पर खुद को समेटने लगी। मुझे होश में आता देखकर वो गुस्से से कहने लगा, अपना पहनावा देखा है तुमने? पैंट और शर्ट में तुम क्या लग रही हो? क्या तुम्हें यही सिखाया गया है? वो ऐसे मुझ पर चिल्ला रहा था जैसे मुझ पर कोई हक रखता हो। मैं ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। मैंने कांपती आवाज में कहा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ यही सब पहना जाता है। मेरी बात काटते हुए वो जोर से चिल्लाया था और अपना हाथ सामने पड़ी टेबल पर जोर से मारते हुए वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारी पहचान ये गांव है, तुम्हारी पहचान यहाँ का रहन सहन है और तुम्हारी पहचान मैं हूँ। वो गुस्से से बोला था। मेरी नजरें खौफ से फटने लगी थी। मैं हैरान उसका चेहरा देख रही थी और लरजती आवाज में कहने लगी, आप मेरी पहचान है? ये आप क्या कह रहे हैं? कौन है आप और क्यों मुझे यहाँ कैद करके रखा है? अभी मैंने सवाल ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शलवार कमीज में मलबूस खातून कमरे में आती दिखाई दी, जिसके हाथ में खाने का थाल था। थाल में तरह तरह के लवाजमात थे। भूख तो मुझे बहुत लगी हुई थी, लेकिन डर और खौफ की वजह से मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा था। थाल को मेरे सामने रख दिया गया और वो आदमी जो मुझ पर कुछ देर पहले चिल्ला रहा था, अब धीमे लहजे में मुझसे कहने लगा, खाना खा लो, तुम कल से भूखी प्यासी हो। मुझे उसकी बात पर बेहद गुस्सा आ रहा था और दिल में सोचने लगी कि बहुत जल्द इस बात का एहसास हो गया कि मैं भूखी प्यासी हूँ। तुम्हारी तरफ से मर भी जाऊं तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? न जाने तुम कौन हो जो मुझ पर यूं रोब और हक जमाए बैठे हो। दिल में कई सवाल थे और मैं मन ही मन में बड़बड़ा रही थी। एक गहरी सोच में डूबी मैं उस आदमी को देखे ही जा रही थी कि तब अचानक से उसने टेबल पर फिर से अपना हाथ मारते हुए कहा, कहाँ खो गई हो? मैंने कहा, मैं खाना खा लूं। मैं खाना खाने से इनकारी थी। मैंने साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप मुझे हकीकत नहीं बताएंगे कि आपने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है, तब तक मैं पानी के एक घूंट तक अपने हलक में नहीं उतारूंगी। मैं ज़ारों के तार रोने लगी। ये कहते हुए मेरी मामा मेरे लिए बेहद परेशान होंगी। न जाने उनका क्या हाल होगा। खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी मामा से मेरी बात करवा दो। मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे यहाँ कैद किए हुए हो? इस दफा मेरी आंखों में लगातार आंसू बहने लगे थे और यही वो लम्हा था जो शायद सामने खड़े सकदिल इंसान के दिल पर चोट कर गया था। वो अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आकर बैठ गया और मुझे भरे मोहब्बत लहजे से मुझसे कहने लगा, पहले तुम खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें सब बात समझाता हूँ। इस दफा उसके लहजे में रोब और गुस्सा नहीं था। इस दफा अचानक से उसका लहजा मोहब्बत में बदल गया था। मैंने उसके कहने पर खाना खाया और फिर से इसी सवाल पर आ खड़ी हुई, मुझे यहाँ क्यों कैद किया गया है? आपका और मेरा क्या रिश्ता है? तभी वो आदमी कुछ देर के लिए कमरे में ये कहते हुए चला गया कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब अभी कुछ देर में तुम्हें मिल जाएगा। कमरे का दरवाज़ा बंद था और मुझे उसकी वापसी का इंतज़ार था। कुछ देर के इंतज़ार के बाद फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत के साथ वो कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही बूढ़ी औरत ने मुझे देखा तो वो आंखों में आंसू लिए मेरे करीब आई। उसने मेरा माथा चूमते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये आवाज़ कहीं सुनी हुई लगती थी। मैं गौर करने लगी कि मैंने इस आवाज़ को कहाँ सुना है। तब इस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, मेरे हारून की आखिरी निशानी मेरी बच्ची। मरने से पहले मेरी ख्वाहिश थी कि तुमसे मिलूं, तुम्हें देखूं। आज मेरे परवरदिगार ने वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। उफ, मेरे खुदा, ये बातें सुनते मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। आप मेरी दादी माँ हैं? हैरानगी का इजहार करते हुए मैंने उस बूढ़ी औरत का चेहरा अपने हाथों में लिया था। वो कई साल से सीने में छुपाए हुए तूफान को अपनी आंखों से बहाने लगी थी। ज़ारों की तार मेरे साथ लगकर रोने लगी और हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी दादी हूँ। ओहो, आपने एक ठंडी आह भरी थी और दादी को अपने सीने से लगाते हुए उनका मुंह चूमने लगी थी। मुझे अभी भी मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला था। मैंने दादी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, इस बात का तो किसी को इल्म नहीं था। फिर आप लोगों को कैसे पता चला और आप लोगों ने मुझे यूं एयरपोर्ट से ही अगवा क्यों किया? और मेरा सवाल जितना गहरा था उसका जवाब भी उतना ही गहरा मिलने वाला था। मैं इस बात से बेखबर थी। वो आदमी मेरे करीब आया और मेरे हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए कहने लगा, तुम तो पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकती हो, पढ़ो इसे। इस लिफाफे में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है। दादी माँ मुसलसल मेरा हाथ चूमते जा रही थी। मैंने कांपते हुए हाथों से जैसे ही लिफाफा खोला तो मेरी हैरत दंग रह गई थी। ये सब क्या है? मेरे नाम के साथ जुड़े हुए निकाह के पेपर थे जो मेरी आंखों के सामने पड़े थे। गांव की एक दकियानूसी रस्म के मुताबिक 3 साल की उम्र में मेरा निकाह में ताया ज़ात अरम खान खानजादा से कर दिया गया।
میری حیرت دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے تڑپتے ہوئے کہا، اسلام میں 3 سال کی عمر میں کون سا نکاح ہوتا ہے؟ میں اس نکاح کی نفی کرتی ہوں۔ چلا اٹھی تھی کہ تبھی میرے سامنے دراز قد آدمی نے کہا، چلاؤ مت اور خاموش ہو کر میری بات دھیان سے سنو۔ یہ ہمارے گاؤں کی رسم ہے اور اس رسم کے مطابق تم میری بیوی ہو۔ یہ بات سنتے ہوئے میرے ہوش ہی گم ہو گئے تھے۔ مجھے جس نے قید کیا تھا اور جو مجھ پر اپنا حق جتا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں تایا زاد اور ایک رسم کے تحت بنا میرا شوہر ارمغان خانزادہ تھا۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑی تھی، مجھے اپنا وجود بے جان سا لگنے لگا تھا۔ تبھی دادی ماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا، نتاشا، گاؤں کی ایک رسم تھی، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی کسی نہ کسی بندھن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ تم ابھی 3 سال کی تھی جب تمہارے دادا اور تمہارے ابا نے تمہارا نکاح تم سے 10 سال بڑے تمہارے تایا زاد ارمغان خانزادہ سے کروا دیا تھا۔ یہ بات تمہاری ماں سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ تمہاری بابا اور ماما کو دھوکے سے پاکستان بلوایا گیا تھا، پھر واپس امریکہ نہیں جانے دیا تھا۔ دادی نے بتایا کہ تمہاری ماما ہر وقت تمہیں اپنے آنچل میں چھپائے رکھتی۔ گاؤں کے عجیب و غریب سی رسم و رواج کی وجہ سے تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے باپ سے لڑتی جھگڑتی دکھائی دیتی۔ یہ کیسی رسم ہے؟ یہ میری ننھی پھول سی بچی کا نکاح 10 سال بڑے لڑکے سے کروا دیا گیا۔ اب کے گھر والے بالکل ہی پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ پڑھائی کیوں ضروری ہے، کیونکہ اگر دنیا میں پڑھائی نہ ہوتی تو ہر وقت جہالت کا اندھیرا چھایا ہوتا۔ نہ جانے آپ کے ابا ظلم پر ظلم کرتے کیوں نہیں تھکتے، کبھی ان کا دل نہیں بھرا ایسا ظلم کرتے ہوئے نسلوں کی نسلیں برباد کر دی ہیں آپ کے ابا نے، لیکن آج تک وہ اپنی اس دشمنی کو ختم نہیں کر پائے اور نہ ہی اپنے رسم و رواج کو بدل پائے۔ تم بہت چھوٹی تھی، گاؤں کے رسم و رواج سے انجان تھی، لیکن تمہاری ماں تمہیں لے کر ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ وہ ہر وقت تمہارے ابا سے امریکہ واپس جانے کی ضد کیے رکھتی۔ ہارون حد درجہ کوشش کرتا کہ کسی طرح تمہاری ماں اور تمہارے لے کر امریکہ واپس چلا جائے، لیکن وہ مجبور تھا۔ تمہارے دادا نے اسے اس گھر میں قید کر دیا تھا۔ ہارون کی محبت میں تمہاری ماں بھی مجبور تھی اس حویلی میں رہنے پر۔ نکاح ہو جانے کے بعد اکثر تمہاری ماں تمہارے باپ سے لڑتی تو ہارون ہمیشہ اسے یہ کہہ کر چپ کروا دیتا کہ اگر یہ رسم نہ نبھائی جاتی تو آج میرے گھر والے مجھے اور تمہیں قبول نہ کرتے۔ ہارون کی محبت میں اسے کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا تھا، لیکن وہ ہر وقت بے چین سی رہتی تھی، ہر وقت ہارون سے واپس جانے کی ضد لگائے رکھتی۔ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن دشمنوں کی گولی تمہارے باپ کو بھی کھا گئی۔ نہ جانے وہ کون سے دشمن کی گولی تھی جس نے میرے ہارون کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس طرح تمہاری ماں ایک انجان ملک میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ہر وقت اس کے دل کی دھڑکنیں تیز رہتی۔ ہارون کے یوں اچانک چلے جانے کے بعد اسے ہر وقت تمہاری فکر کھائے رہتی تھی۔ ہر کسی آہٹ پر بھی وہ تڑپ اٹھتی تھی اور تمہیں اپنے سینے سے لگائے ہر کسی سے چھپائے رکھتی۔ اگر کوئی بھی تمہیں اٹھانے یا پیار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بے یقینی کے ساتھ ہر کسی کو دیکھتی رہتی۔ اسے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا کہ کوئی تمہیں بھی دشمنی کی بھینٹ نہ اتار دے۔ وہ ہر وقت مجھ سے کہتی رہتی اور روتی رہتی کہ جس طرح میرے شوہر کو دشمنوں نے مار دیا ہے، اسی طرح میرے شوہر کی آخری نشانی اور مجھے بھی کوئی مار ڈالے گا۔ خدا کے لیے مجھے واپس امریکہ جانے دے۔ ہارون کے بعد اب تم دونوں بھی اس حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر میری مدد سے آخرکار ایک دن وہ تمہیں لے کر امریکہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ گاؤں کے سب رسموں کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ واپس چلی گئی تھی۔ واپس جا کر اس سے مجھ سے کیا گیا وعدہ مجھے تمہارا حال احوال بتاتی رہی۔ میں یہ ساری داستان سن کر حواس پاختہ تھی۔ ماما نے مجھ سے اتنا کچھ چھپا رکھا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ماما مجھ سے سب حقیقت چھپائیں گی۔ ابھی میں انہی سوچوں میں تھی کہ ارمغان خانزادہ نے ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ کیا سمجھتی ہو کہ تمہارے بابا گاؤں کے دشمنی کی بھینٹ چڑھے تھے؟ میں پھٹی ہوئی نگاہوں سے ارمغان خانزادہ کی بات سننے لگی۔ مجھ پر تو ابھی دادی کے کیے گئے انکشاف نے ہی زور جما رکھا تھا۔ اب بابا کی موت کے بارے میں ارمغان خانزادہ کیا بیان کرنے والا تھا، یہ سوچ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ تبھی ارمغان خانزادہ کہنے لگا، میرے چچا یعنی تمہارے بابا کو گولی کسی اور نے نہیں بلکہ تمہارے اپنے سگے ماموں نے مروائی تھی۔ وہ تمہاری ماں کے پاکستان آنے اور تمہارے بابا کے ساتھ شادی کرنے پر بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ اسی وجہ سے باہر کے ملک بیٹھ کر اس نے تمہارے بابا کو گولی کا نشانہ بنایا تھا تاکہ تمہاری ماں کو یہی لگے کہ تمہارا باپ دشمنی کی نظر ہو گیا۔ اف میرے خدا، یہ ماما نے کیا کر دیا؟ جو گنہگار ہے ماما اسی کے سارے زندگی گزار رہی ہیں۔ میں دھیمی سی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ اب سب حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی تھی۔ مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کہاں رہنا ہے۔ ارمغان خانزادہ نے میرے ہاتھ میں طلاق کے پیپرز تھماتے ہوئے کہا، فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تمہارا جی چاہے تو اس رشتے کو نبھا سکتی ہو، اور اگر تم واپس لوٹنا چاہو تو اس کے لیے بھی تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اپنے لیے ارمغان خانزادہ کے دل میں محبت اور نرمی دیکھتے ہوئے میرا بھی دل پگھل گیا تھا۔ مجھے حویلی سے اپنے بابا کی خوشبو آتی تھی اور ارمغان خانزادہ کا پیار دیکھتے ہوئے میں نے حویلی میں
میں رہنے کو ہی ترجیح بخشی۔ ماما بھی بابا کی موت کی حقیقت سے ناواقف تھی کہ بابا کا قتل آخر کس نے کیا تھا۔ جب ماما کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو ماما بھی ماموں کا ساتھ چھوڑ کر پاکستان آ گئی اور حویلی میں آ کر میرے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ وقت گزرا، میرے دل میں ارمغان خانزادے کے لیے محبت جاگنے لگی تھی۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا ٹھاٹ باٹ سے چلنا میرے دل کو بھا گیا تھا۔ میں نے اسے دل میں اپنا شوہر قبول کر لیا تھا۔ اس طرح رسم و رواج کو نبھاتے ہوئے میں ارمغان خانزادہ کی دلہن بنے اس کے گھر رخصت ہو گئی۔ آج اپنے شوہر ارمغان خانزادہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اور اس گاؤں میں پرانے سب رسم و رواج کو ختم کر کے محبت اور علم کی شمع جلائی، جس سے نہ صرف اس گاؤں کی ہر بیٹی اور ہر بیٹے کو علم کا درس دیا گیا بلکہ رشتوں کی پہچان اور محبت کیا ہوتی ہے یہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ آج میں اپنے گاؤں میں اپنی ماں اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے ارمغان خانزادہ جیسا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا۔